السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مقام آخر يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو بنایا۔ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ہر چیز کا جو حق ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اگر اس چیز کا حق ادا نہیں کیا جاتا، صحیح معنوں میں وہ چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ان مقاصد کو حاصل نہیں کیا جاتا آداب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، تو وہ اللہ رب العزت کی ناشکری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ناشکری انتہائی سخت گناہ، ناشکری ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کے زائل کرنے میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ناشکری ہے۔ تو ناشکری اسی طور پہ ہوگی کہ جب اس چیز کا حق ادا نہ کیا جائے۔ کوئی بھی چیز مقصد سے خالی نہیں، کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے رائیگاں پیدا نہیں فرمائی۔ اگر کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھ لیں جس کی ہماری دنیاوی زندگی میں بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بظاہر ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوگا، لیکن حقیقی زندگی میں اللہ رب العزت نے جو چیز انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو اس چیز کی ترغیب دی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں کا شکر ادا کرے، ان کا حق ادا کرے، اور اللہ رب العزت کا ان نعمتوں کے بارے میں شکر ادا کرے کہ تاکہ اللہ رب العزت اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے۔ تو کائنات کی ہر چیز میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے اوپر ایک قانون اور ایک حکم اللہ کی طرف سے لاگو کیا گیا کہ یہ ایک چیز ہے، یہ خاص چیز ہے، اس کو خاص طور پر پکڑو، خاص طور پر اس کے حق کو ادا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جو ایک واضح ترین رستہ، ایک بہترین رستہ اور ایک کھلی کتاب اللہ رب العزت نے جو انسان کو دی ہے، وہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی دولت سے ہم سب کو نوازا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر معجزہ بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی کیا بات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کی دولت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن کو نازل فرمایا، یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو میرے دوستو، اس قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ یہ قرآن کیا ہے؟
یہ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس قرآن کا ہماری زندگی میں آنا کیوں ضروری ہے، اس کے متعلق 2-4 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستو، یہ قرآن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے، نزل بہ الروح الامین، اسے جبرائیل امین آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک لے کے آئے، علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، بلسان عربی مبین، یہ عربی زبان کی کتاب ہے۔ یہ قرآن کا قرآن ہی میں مختصر تعارف، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن کا وہ تعارف جو قرآن ہی میں اللہ رب العزت نے مختصر طور پر ہم تک پہنچایا۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن اللہ رب العزت نے انسان کو دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس قرآن کو پڑھے اور اس کے اندر جو ہے وہ اس پر عمل کرے، اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اگر وہ روشنی، اللہ فرماتے ہیں فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم، اگر وہ روشنی تم میں ہو تو کیا عالم ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا گمان ہے، فما ظنکم بالذی عمل بہذا، آپ کیا گمان کرتے ہو اس شخص کے بارے میں کہ جو خود اس کا عامل ہے، جو خود اس قرآن پر چل رہا ہے، اس کی زندگی کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ رب العزت کے ہاں اس بندے کا مقام کیا ہے جو شخص اللہ رب العزت کے کلام کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، اللہ رب العزت کے کلام کے اوپر چل کر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ قرآن اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی گزارنے کا ایک آسان طریقہ، ایک واضح ترین طریقہ، اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان کی درمیانی زندگی میں جو ایسے امور جو انسان کے لیے لازم اور ضروری ہیں اور جو امور انسان کی زندگی میں پیش آ سکتے تھے، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک اصول کے تحت ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا، یعنی کہ دین کے جو اصول اور دین کے جو قواعد اور ضوابط ہیں جن کے تحت آج تک ہم چل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرما کر انسان کی زندگی کو آسان سے آسان تر بنایا ہے۔ اور انسان کی زندگی، کامیاب زندگی اسی وقت بن سکتی ہے جب وہ اپنی زندگی کو قرآن کی زندگی کے مطابق بنائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سب سے پہلے قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں لایا، قرآن کریم کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ اللہ رب العزت نے خدا کی قسم ایسا کامیاب فرمایا کہ ناکامی کی اللہ رب العزت نے ایک جو جھلک ہوتی ہے اس جھلک کو بھی ختم فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرآن میں اللہ نے پروانہ دیا، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ لوگ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، اب گناہ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے واضح طور پہ صحابہ کرام کو کامیاب قرار دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں کامیاب ہوئے صحابہ؟ صحابہ کی زندگی میں قرآن تھا، صحابہ کرام کی زندگی قرآن سے لبریز تھی، صحابہ کرام کی زندگی میں قرآن کا ایک ایک لفظ ایسا راسخ ہو چکا تھا کہ ساری دنیا ایک طرف اگر صحابہ کرام قرآن کے کسی ایک آیت پر، قرآن کے کسی ایک بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، خدا کی قسم ساری دنیا ایک طرف، صحابی کو اس عمل سے کوئی ہٹا نہیں سکتی۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل اور یہ قرآن سے لگاؤ، یہ صحابہ کرام کی زندگی کا راز ہے، صحابہ کرام کی کامیابی کا راز ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں قرآن کو پکڑا، قرآن کو لایا۔ معاذ اللہ ہمارے معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے، کیا قرآن صرف جنازے میں آگے آگے پکڑ کے لے کے چلنے کے لیے نازل کیا گیا؟ کیا قرآن کریم صرف شادی بیاہ میں سامنے رکھ کے چلنے کے لیے پیدا کیا گیا، نازل کیا گیا؟ کیا قرآن کے نازل کرنے کا یہ مقصد تھا کہ قرآن کو ایک خوبصورت غلاف میں بند کر کے ایک خوبصورت الماری میں رکھ دیا جائے؟ نہیں میرے دوستو، قرآن کا یہ مقصد نہیں تھا۔ صحابہ کرام تو ایک آیت کو سیکھ کر جب تک اس آیت پر عمل زندگی میں نہیں آ رہا، صحابہ کرام دوسری سورت پہ نہیں جا رہے، دوسری آیت پہ نہیں جا رہے۔ ایک ایک رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک آیت پڑھتے ہوئے گزر گئی۔ تو میرے دوستو، قرآن کا خوبصورت کر کے سجا کر کے الماریوں میں رکھنا یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن تو ایک زندگی کے لیے مشعل راہ ہے، قرآن تو انسان کی زندگی کے لیے ایک راستہ ہے، قرآن تو زندگی گزارنے کا ایک احسن طریقہ ہے، اسلوب ہے۔ اللہ رب العزت نے قواعد دیے کہ یوں یوں چلو، اللہ رب العزت نے کامیابی کے راستے یہاں قرآن میں بتائے ہیں۔ آج اگر مسلمانوں کا غیر کسی جگہ پہ کامیاب ہمیں نظر آتا ہے بظاہری طور پر، کسی ٹیکنالوجی میں ہمیں اپنے آپ سے آگے نظر آتا ہے، تو ان کو کوئی خواب نہیں آئے، ان کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، سورج اور چاند پر چلنے کا راستہ ان کو خواب میں نظر نہیں آیا۔ یہ انسانی تخلیق، یہ فزکس، بایو کیمسٹری اللہ کی قسم قرآن سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ ان کے علم و عمل میں ترقی نصیب فرمائے، فرمانے لگے پوری بایو قرآن کی صرف ایک آیت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کا تفصیل ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے پیدا فرمایا؟ اب انسان کو ایک رستہ ملا، اس نے ہر جانور پر تحقیق کرنی شروع کی، تو کتابیں بنتی چلی گئی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، خدا کی قسم یہ علوم ہے، ایک ایک آیت کی تفصیل آپ پڑھیں حیران رہ جائیں گے، دھنگ رہ جائیں گے۔ قرآن وہ اسلوب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ قرآن وہ کتاب ہے، اللہ کی قسم زندگی کا کوئی بھی طرز، زندگی کا کوئی بھی طریقہ جو کامیابی کی طرف گامزن ہے، اللہ رب العزت نے وہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ ہر چیز، ایک ایک نقطہ اللہ رب العزت نے انسان کی آسانی کے لیے قرآن میں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں قرآن کی تفصیل موجود ہے۔ میرے دوستو، ایک قرآن کی اہمیت جو کہ ہمارے دلوں میں اب نہیں رہی، صحابہ کرام قرآن کی اہمیت کو جانتے تھے۔ قرآن کی اہمیت کیا تھی صحابہ کرام کے دلوں میں؟ ایک واقعہ ہے، ایک میاں بیوی، جب قرآن رات ان کے گھر میں کوئی جگہ نہیں قرآن رکھنے کی، آدھی رات بیوی اپنے سر پہ قرآن کو رکھ کے کھڑی ہے، آدھی رات شوہر اپنی قرآن کو اپنے سر پہ رکھ کے کھڑا ہے، قرآن کا ادب جانتے تھے۔ صبح اٹھے میاں بھی حافظ بن چکے ہیں، ان کی بیوی بھی حافظ بن چکی ہے۔ قرآن کا ادب ضروری ہے، قرآن کا رٹا مارنا ضروری نہیں، اگرچہ وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب، لیکن میرے دوستو جو اصل مقصد ہے وہ اپنی زندگی میں لانا ہے، وہ اپنی زندگی میں لانا ہے۔ قرآن کی اہمیت سمجھ کر دوسرا مقصد جو حق ہے قرآن کا، وہ قرآن کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ صحابہ کرام کامیاب ہوئے قرآن کو اپنی زندگی میں لا کر، قرآن کو پڑھ کے نہیں، قرآن کو اپنی زندگی میں لایا، پھر پڑھا، پھر قرآن پڑھنے کا بھی مزہ۔ ایک شخص کی زندگی میں قرآن ہے، اللہ کی قسم اس کی نماز میں اس کے قرآن پڑھتے ہوئے مزہ آ رہا ہے، اس کی نماز میں اس کو سکون مل رہا ہے، اس کی نماز اس کو بتا رہی ہے کہ ہاں بھائی آپ اللہ سے ہم کلام ہو، آپ اللہ سے ہم کلام ہو۔ احسان کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں،
یہ دیکھنے والی کیفیت جب ہوگی جب ہم قرآن کی اہمیت کو جان کر قرآن کو پڑھیں گے، ورنہ یہ بات تو ہمارے دھیان ضروری ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کو دیکھنے والی کیفیت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم قرآن کی اہمیت کو، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ میرے دوستوں، صرف الماریوں میں رکھے رہنے سے نہ ہم کامیاب ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العزت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلند کرتے ہیں۔ قوموں کو بلند کرنے والی چیز یہ قرآن پاک ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو قومیں گہرائی میں گرتی ہیں، اندھیروں میں گرتی ہیں، ناکامیوں میں جا رہی ہیں، وہ قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں باقی۔ آج اگر ہماری قوم، ہمارا مسلمان کسی چیز میں کم ہے، کسی چیز میں حصہ کم لے رہا ہے، اگر کامیابی کے رستے پہ نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے دیکھ لیں، تو یقین مانیں اس کی بنیادی وجہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اگر ہم قرآن پہ چلتے، صحابہ کرام سے بڑا سیاستدان کون تھا؟ صحابہ کرام سے بڑا کون تھا؟ صحابہ کرام سے بڑے طب کون تھے؟ علم طب میں ماہر، علم حدیث میں ماہر، علم فقہ میں ماہر، ہر چیز کا علم ان کے سینے میں راسخ۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن کی اہمیت، قرآن کو اپنے سینے سے لگانا، قرآن کو اپنی زندگی میں لانا، یہ صحابہ کرام کا عمل ہوا۔ اللہ نے ہر چیز دے دی۔ خدا کی قسم، قرآن کو زندگی میں جب لایا تو روب اور دبدبہ دیکھیں۔ ایران قوم، جو فارس قوم تھی، ایرانی لوگ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بادشاہوں کو خط لکھا، بادشاہوں کو خط لکھا۔ صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اندر کے جذبات دیکھیں۔ مشکات شریف کی روایت عرض کر رہا ہوں آپ سے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کے بادشاہوں کو خط لکھا کہ آمنو، ایمان لے آؤ، امن والے ہو جاؤ گے، ایمان لے آؤ، امن والے ہو جاؤ گے۔ اگر ایمان نہیں لاتے تو فدیہ دو، ذلیل اور رسوا ہو کے ہمیں فدیہ دو۔ اگر فدیہ نہیں دیتے تو یاد رکھو میرے ساتھ ایک ایسی قوم موجود ہے جو موت کو ایسے پسند کرتی ہے جیسے ایرانی لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ولولہ، یہ جوش، یہ جذبات صحابہ کرام کو کس نے سکھائے؟ قرآن ہی نے تو سکھائے، قرآن ہی نے تو سکھائے یہ جذبات۔ قرآن ہی نے تو ہمیں بتایا کہ کس سے کیسے بات کرنی، کسی غیر مسلم کے پاس جاؤ تو کیسے بات کرنی۔ خدا کی قسم، اللہ اگر مسلمان ایک ایسی طاقت ہے، مسلمان ایک ایسا جذبہ ہے، اگر انسان قرآن پر چل کر کیسر و کسرا میں صحابہ جا کر ان کی دیواریں اگر صحابہ کے نعروں سے ہل سکتی ہیں، تو میرے اور آپ کے عمل سے آج کا کافر کیوں نہیں لرز سکتا؟ آج کا غیر مسلم ہم سے کیوں نہیں گھبراتا؟ ہماری باتوں میں عمل نہیں رہا، ہمارے عمل میں اخلاص نہیں رہا، ہم لوگوں میں للہیت نہیں رہی۔ ہم نے قرآن کو صرف الماریوں میں رکھ کر ایک ٹھیکہ ہم نے پورا کر دیا کہ بھائی ہم نے 40 قرآن رکھ دیے مسجد میں، ہم نے صبح 40 مرتبہ یاسین پڑھ لی۔ یاسین کا ہمیں پتہ ہی نہیں یاسین ہمیں کیا کہہ رہی ہے، یاسین ہمیں کیا سکھا رہی ہے، یاسین میں اللہ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی سورج اور آسمان اور چاند کے رستوں کی، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ قرآن سورہ یاسین میں کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، یہ سائنسدانوں نے ابھی ہمیں بتایا۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کو بتایا تھا۔ آج ہم اس سے بیزار، آج ہماری نسلیں اس سے بیزار ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کی قسم، صبح و شام 5 وقت کی نماز پڑھنے والے اگر دیکھیں، سورہ فاتحہ جو ہر نفل، ہر نماز، ہر سنت میں پڑھی جاتی ہے، اللہ کی قسم الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ نہیں آتا ہمیں۔
اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے؟ زندگی گزر گئی، قل هو اللہ احد پڑھا، توحید کا ایک باب ہم نے پڑھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کوئی یہ سورہ یاد ہے؟ لیکن اگر کسی سے کوئی پوچھ لے بھائی اللہ کون ہے، اللہ ذرا سمجھاؤ تو صحیح ہمیں اللہ کون ہے، خدا نہ خواستہ کوئی غیر مسلم آئے، بھائی تم جس اللہ سے مانگ رہے ہو وہ اللہ ہے کون، ذرا بتاؤ تو صحیح، کوئی نہیں بتا سکتا، کسی کو پتہ نہیں، اگرچہ وہ نماز میں پڑھ رہا ہے اللہ کون ہے، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب کو روزی دینے والا ہے، بھائی ثابت تو کرو، کہاں ہے؟ پتہ ہی نہیں ہمیں۔ تو میرے دوستو، جہاں ہمیں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کی جو ایک رغبت ہے ہم میں، وہی رغبت ہمیں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بھی ضروری ہے، وہ تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن میرے دوستو جو مقصد ہے، جو خاص چیز ہے، جو اہم چیز ہے، وہ قرآن کریم کی دولت ہے۔ اپنے معاشرے میں آپ اگر گھوم کے دیکھیں، یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے لوگ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، اللہ کی قسم ماں باپ کی قدر نہیں جانتے، ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں، سلیقہ نہیں۔ ماں باپ نے ساری زندگی اپنے پیٹ کو کاٹ کر بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، بیٹے کو انجینئر بنایا، بیٹے کو اچھا انسان بنایا، سوٹڈ بوٹڈ بنایا، لیکن بیٹا ہے کہ ماں باپ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہا، ماں باپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ خدا کی قسم آپ اگر ایک مدرسے کے طالب علم کو دیکھیں، اس کے جیب میں اگرچہ پیسے نہ ہوں، اس کے جیب میں پیسے نہیں، اس کے پاس اگر اچھے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی قسم ماں باپ سے دو بول بولتا ہے، ماں باپ کا دل ٹھنڈا کرتا ہے، ماں باپ کا دل خوش کرتا ہے۔ کیا چاہیے انسان کو اگر اس کی اولاد، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں لیکن اولاد کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہ کی قسم وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، اولاد کا لہجہ ہی ٹھیک نہیں تو کیا کرو گے؟ اولاد کا بات کرنے کا انداز ہی نہیں تو کیا کر پاؤ گے آپ؟ میرے دوستو، جہاں وہ تعلیم ضروری ہے، وہاں یہ تعلیم بھی ضروری ہے، وہاں قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے، وہاں قرآن کی اہمیت کا سکھلانا بھی ضروری ہے۔ ایک واقعہ ہے، ہمارے استاد جی نے سنایا کہ ایک بیٹے کو ماں باپ نے بڑی شوق سے، ایک صاحب ثروت خاندان نے ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا، تو وہ فرانس میں بچہ پڑھ کے آیا، اس بچوں کا کوئی بہن بھائی کوئی بھی نہیں تھا، اکیلا بچہ تھا، وہ پڑھ کے آیا، باپ فوت ہو گئے ان کے، تو ماں نے بڑی لاڈ اور خوشیوں سے اپنے بچے کو باہر پڑھایا، اور وہ ایک نئی قسم کی تعلیم، ظاہر سی بات ہے تعلیم کا انسان کا عملی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو اثر ضرور ہوتا ہے، تو وہ بچہ جب اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر یہاں آیا، یہ کراچی ہی کا واقعہ ہے، یہاں آنے کے بعد ان کی والدہ مدرسے میں آئی جامعہ بنوری ٹاؤن میں، اور عرض کرنے لگی کہ بھائی میرے شوہر کو فوت ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، میرے شوہر کو فوت ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، لیکن میرا حمل ٹھہر چکا ہے، اب میں حیران ہوں کہ میرے شوہر تو ہے نہیں، یہ عمل کیسے ہو گیا، یہ حمل کیسے ٹھہر گیا، اب میں پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ عمل کیسے ہو گیا۔ تو حضرات مفتیان کرام نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کون کون لوگ ہیں؟ تو اس ماں نے بڑے حیران ہو کر کہا کہ میرا تو صرف ایک جوان بچہ ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے، اور نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مفتیان کرام نے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں مفتی ایک ایسا شعبہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو بغیر تحقیق کے کسی چیز کا فیصلہ نہیں فرماتے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کے اس عمل کو ان کی آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو انہوں نے تحقیق شروع کی کہ بھائی آپ اپنی خوراک چیک کریں، آپ اپنا رہن سہن، اپنی پوری زندگی جو آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس میں پوری طرح چوکنا ہو کر تحقیق کریں کہ آپ کے ساتھ کیا عمل ہوا۔ تو انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے کہا آپ کا بیٹا آپ کے لیے کچھ لاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں تو چیک کروائی گئیں، ان کا بیٹا ان کے لیے دودھ لایا کرتا تھا اپنی سگی ماں کے لیے، یہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں،
میں کسی غیر مسلم ملک کی بات نہیں کر رہا، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ اس دودھ کو چیک کیا گیا، اس میں نشے کی دوائیں ڈال کر اس بیٹے نے اپنی ماں کو پلا کر ایک ایسا غلیظ عمل کیا، ایسا غلیظ عمل کیا کہ جس کی بنیاد وہ تعلیم ہے، اس بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ برا عمل کیا۔ یہ میرے دوستو تعلیم کا اثر ہے، یہ تعلیم ہے، یہ اس کو تعلیم نے سکھایا۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اگرچہ گئے گزرے لوگ ہیں، لیکن ماں کے بارے میں کوئی ایسا نہیں سوچ سکتا، باپ کے بارے میں کوئی ایسا نہیں سوچ سکتا۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، خدا کی قسم آج آپ جائیں آپ کو فتویٰ ملے گا بنوری ٹاؤن سے۔ تو میرے دوستو یہ کس راہ پہ چل رہے ہیں ہم؟ اس تعلیم کو ہم عزیز رکھتے ہیں، لیکن جب اس معاملے پہ آتے ہیں تو ہماری کیفیات بدل جاتی ہیں۔ نہیں بھائی، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں۔ بھائی ہم مسلمان ہیں تو ہماری بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ ہماری بنیادی تعلیم کیا ہے؟ کیا ہماری بنیادی تعلیم میں اے بی سی کا انکار نہیں کر رہا، ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ خاص طور پہ اس معاشرے میں اگر آپ اے بی سی بھی نہیں جانتے، قرآن کے حافظ ہیں تو کوئی وقت نہیں آپ کی، اے بی سی بھی ضروری ہے، الف با تا سا بھی ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں یہ قرآن کی تعلیم میرے دوستو بہت ضروری ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز ہے۔ میرے دوستو جن لوگوں نے قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا وہ لوگ کبھی کسی میدان میں ناکام نہیں ہوئے، وہ لوگ کسی میدان میں ناکام نہیں ہوئے۔ آپ صلاحیتوں کو دیکھیں مدارس میں جا کر، اللہ کی قسم قرآن پڑھنے والوں کی صلاحیت دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں۔ پورے قرآن کو ازبر یاد رکھنا یہ صلاحیت نہیں ہے، 2-4 بول عربی کے نہیں انگلش کے بول دینا یہ تو کمال ہے، پورا قرآن 10 رکعتوں میں 20 رکعتوں میں 1 مہینے میں سنا دینا کیا یہ کمال نہیں ہے؟ کیا یہ بڑی بات نہیں ہے؟ تو میرے دوستو خود بھی اچھا عمل کرنا، اولاد کو قرآن کے اوپر لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں، میں یہ نہ سمجھوں کہ میں اچھا عمل کر رہا ہوں تو ختم نہیں، جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا آپ سے، حدیث میں مبارکہ کا مفہوم ہے، پوچھا جائے گا۔ اور خود عمل کرنا اللہ کی قسم کافی نہیں، خود عمل کرنا کافی نہیں ہے۔ قرآن صحابہ کرام نے خود عمل کیا، صرف صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا انہلک فینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے کہ جس دور میں ہمارے اندر صلحاء بھی موجود ہوں؟ قال نعم، کہا ہاں ہلاک ہو جاؤ گے، اذا کثر الخبث، ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرمایا کب ہلاک ہوں گے؟ فرمایا جب خباثت غالب آ جائے گی۔ صحابہ کرام نے اپنے دور میں خباثت کو غالب نہیں آنے دیا، صحابہ کرام نے قرآن پر عمل کیا، چوتھا حق قرآن کو غالب، قرآن کا نفاذ، اس کے لیے کام کیا صحابہ کرام نے کہ یہ قرآن میں تو عمل کر رہا ہوں لیکن یہ قرآن پھیل جائے، یہ قرآن اس دنیا کا نظام بن جائے۔ علماء کرام الحمدللہ اس کام میں مشغول ہیں، نفاذ کے لیے کام کر رہے ہیں، کتنی جانیں چلی گئی اس عمل کے لیے کہ قرآن کا نفاذ ہو جائے۔ کل پرسوں خالد حسین رضوی صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اسی کام کے سلسلے میں تو گئے، یہ کام کرتے گئے، اللہ کی قسم اللہ نے کامیاب کیا۔ جنازہ دیکھیں، تاریخوں میں ایسا جنازہ نہیں ہوا، اللہ کے نبی کے نام لیوا کا جنازہ تو دیکھیں نا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والے لوگوں کی وجہ سے میت کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور اللہ کی قسم کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والوں کی بخشش اللہ میت کی وجہ سے کر دیتا ہے۔ یہ وہ جنازہ تھا کہ پڑھنے والوں کی بخشش میت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بنیاد کیا بنی؟ قرآن پر عمل، بنیاد کیا بنی؟ قرآن کا نفاذ، بنیاد کیا بنی؟ ختم نبوت پر ڈٹ گیا وہ بندہ جرأت اور بہادری کے ساتھ، ولولے انگیز خطابت بے خوف ہو کر پوری دنیا تک اپنا مشن، اپنا پیغام پہنچایا۔ صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا۔
بنانے کے لیے کام کریں گے، میری نسلوں کے اندر، میری اولاد کے اندر، میرے معاشرے میں، میرے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں قرآن کا اللہ رب العزت نفاذ کروا دیں۔ اللہ کی قسم مجھے اور آپ کو بھی اللہ ایسے کامیاب کرے۔ صحابہ کرام کی زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، میں اور آپ کے باہر کے لوگ نہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، کچھ حقوق ہیں، ہمیں کوئی تکلیف تو ہو، قرآن کا حکم رہا ہے، ہمیں کوئی مسئلہ پریشانی تو ہو، ہمارے سر میں جھوٹ تک نہیں رکھتی کہ اللہ کا کوئی حکم دے بھائی اس کا اپنا مت میرا اپنا مت نہیں۔ ہم اسلامی جمہوریہ میں رہتے ہیں، الحمدللہ یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا میرے دوستوں۔ ہمارا کچھ حق تو بنتا ہے، ہم اپنی بے پردگی کو کسی زمرے میں تو روک سکیں، ہم فحاشی اور بیانی کو کسی زمرے میں تو روک سکیں، کسی حد تک تو روک سکیں۔ یہ تب ہوگا جب قرآن ہماری زندگیوں میں تو آئے، قرآن کو ہم تو کچھ سمجھیں۔ ایک بندے کے عمل میں قرآن ہے، وہ بات کریں، کیا بات ہے کچھ کی بات کر سکتا ہوں؟ ایک بندہ قرآن پر 100% چل رہا ہے اور قرآن کا حکم سنا رہا ہے، ایسا ممکن نہیں کہ اس کی بات میں اثر نہ ہو، اس کی بات میں روک نہ ہو، لیکن ہمیں کچھ پتہ تو چلے، ہمیں کچھ احساس تو ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا فلاں بستی کو الٹ ڈالو، حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ وہاں تو ایک اچھا بندہ بھی ہے، گناہ نہ کرنے والا بندہ بھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اسے بھی کر دو، ختم کر دو۔ کیا میرے حکم کے ٹوٹنے پر اس کی پیشانی پہ کوئی بل پڑا؟ میرے دوستوں علماء بھی یہی مجبور ہے، علماء کرام جب کہیں ناانصافی ہو رہی ہو تو اگر کہیں ایسے اپنی پیشانی پہ بل لائیں، ایسے اگر تنگ نظری کا مظاہرہ کرے، وہ تنگ نظری جس کا حکم اللہ نے دیا، من رآ منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان، کہ دل سے برا ذات تیسرا درجہ ہے اور انتہائی کمزور درجہ۔ زبان سے تو روکو، اگر کوئی عالم زبان سے روکتا ہے تو ہمارا معاشرہ اسے تنگ نظر کہتا ہے، تو میں وسعت نظر رکھنے والے اپنے وسعت اخلاق پر مطمئن نہ رہیں، اپنے وسعت اخلاقی پر مطمئن نہ رہیں۔ یہ صرف عالم کی ذمہ داری نہیں، یہ صرف امام مسجد کی ذمہ داری نہیں، یہ صرف داڑھی ٹوپی پگڑی والے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری میری آپ کی قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو کہا من رآ منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک جہاں میری برائی ہوتے ہوئے دیکھے۔ ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں تو دل میں تو برا سمجھو۔ آج الٹا اگر کوئی برائی کو برا سمجھ رہا ہے تو اس برے سمجھنے والے کو برا سمجھا جاتا ہے، اس کو تنگ نظر کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق ہمارے علماء کرام مسجد اور مدارس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے معاشرے کے سب سے تنگ نظر لوگ ہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ برائی کو برا کہتے ہیں، کیونکہ یہ برائی کو برا کہتے ہیں، یہ بے پردگی کو برا کہتے ہیں، یہ فحاشی کو برا کہتے ہیں۔ کھلی ذہنیت، وسعت ذہنیت کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کے وجود کو خلاص کر دیا جائے۔ وسعت ذہنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل یکساں مرد اور عورت بازاروں میں گھوم رہی ہیں، یہ مطلب وسعت ذہنیت کا نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے زیادہ وسیع ذہن کس کا ہوگا؟ صحابہ کرام سے زیادہ پاک، زیادہ پاکیزہ دل و دماغ کس کے ہوں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ پاک ذہنیت کس کی ہوگی؟ کائنات کے پاک ترین عورتوں نے کائنات کے پاک ترین مردوں سے پردہ کیا ہے۔ اگر آج اس کو بگوڑ رہا ہے تو یہ وسعت ذہنیت ہے، یہ وسعت اخلاقیت ہے؟ نہیں میرے دوستوں، خدا کی قسم سراسر جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں ہم جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن کی اگر ایک آیت پر اگر عمل ہمارا نہیں، اللہ کی قسم ہم ناکامی کے اندھیروں میں جا چکے ہیں، ایسے اندھیروں میں کہ جب تک قرآن پر عمل نہیں ہوگا تو واپسی ممکن
ہم قرآن پر عمل کریں، اللہ کی قسم اللہ ہمیں صحابہ کی طرح کامیاب کرے گا۔ اس کے الطاف ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا سکتی ہے اگر تم کسی قابل ہو؟ میں اور آپ کے اگر کسی قابل ہو، اللہ کا انصاف تو نہیں، اللہ تو عدل کرنے والی ذات ہے۔ ہم اپنے آپ کو پیش تو کریں، ہم اپنے آپ کو میدان میں دلائیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے، اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلیں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں گے، اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو ہمارے آنے والی نسلوں کو کامیاب کرے گا۔ اور میری گزارش آپ حضرات سے کہ خدا جہاں سکولوں کی تعلیم ضروری ہے وہاں دین کی تعلیم ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیں، یہ آپ کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی نفع ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کا عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنا، یا اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنا، یا اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے والا بنا، یا اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا قرب نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ الہیت اخلاص نصیب فرما، یا اللہ الہیت اخلاص نصیب فرما، یا اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، یا اللہ سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، یا اللہ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، یا اللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنانے کی توفیق نصیب فرما، صحابہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ دین کا بہت بالا فرما، یا اللہ اسلام کا بہت بالا فرما، یا اللہ دین پر چلنے والوں کا بہت بالا فرما، یا اللہ دین پر چلنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ دین پر چلنے والوں کی نصرت اور مدد فرما، یا اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنا، یا اللہ ہم سب کو دین کا داعی بنا، یا اللہ حاضرین مجلس میں جس کی جو پریشانی ہے، جو مسئلہ ہے، یا اللہ اس کو اپنے خزانہ سے پورا فرما، یا اللہ کوئی حاجت ہے یا اللہ اسے پورا فرما، یا اللہ کوئی مشکل ہے یا اللہ اسے دور فرما، جو مقروض ہے اپنے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہے یا اللہ اس کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ہم سب کو دین پر 100% چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ 100% چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ 100% چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، قبول فرما۔